غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پر کرو کرم غریب نواز۔ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ بھی کرم غریب نواز۔ نہ تم سا کوئی سخی، نہ مجھ سا کوئی گدا، نہ تم سا کوئی سخی، نہ مجھ سا کوئی گدا، نہ اٹھ سکوں گا بے کچھ لیے غریب نواز۔ اور عطا کیجئے اشرف کا نام کا صدقہ، عطا کیجئے اشرف کے نام کا صدقہ، میری خالی جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، میری خالی جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ خواجہ خواجگاں مقطع عاشقاں، معین ملت بے کساں، خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری حسنی حسینی، کون نہیں جانتا آپ کو کی شان و عظمت، آپ کی برتری و برگزیدگی، آپ کی بلند پائیگی، آپ کا جاہ و جلال، آپ کا جود و نوال، آپ کا فضل و کمال، آپ کا حسب و نسب، آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کے آباء و اجداد، کون نہیں جانتا؟ جن کے خاندان کا جواب نہیں، جن کی ذات کا جواب نہیں، جن کے کردار کا جواب نہیں، ان کے افعال کا جواب نہیں، ان کی گفتار کا جواب نہیں، ان کی رفت کا جواب نہیں، ان کے عروج کا جواب نہیں، ان کی بلندی کا جواب نہیں، ان کی شہرت کا جواب نہیں، ان کے دبدبے کا جواب نہیں، ان کے اعلاء کلمت الحق کا جواب نہیں۔ سبحان اللہ، یہی خواجہ خواجگاں ہیں، معین ملت بے کساں ہیں۔ ہندوستان کی دھرتی پر جب یہ عارف حق آگاہ، یہ عارف باللہ، یہ جب یہ مرد قلندر، اس مرد قلندر ہند کی دھرتی پر آیا، سبحان اللہ، آیا نہیں بھیجا گیا تھا۔ سبحان اللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، میں آپ کی بارگاہ میں رہنے کا متمنی ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہنے کا خواہاں ہوں، رہوں گا مدینے میں، رہوں گا مدینہ مدینہ کروں گا، درس حدیث یہاں دوں گا، آپ کے دین کا یہاں ڈنکا بجاؤں گا، آپ کے دین کا ڈنکا یہاں بجاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں معین الدین، سنو، تمہیں میرے دین کا ہی ڈنکا بجانا ہے، لیکن یہاں نہیں، کفرستان ہندوستان کی دھرتی پہ جانا ہے، اور وہاں تمہیں اعلاء کلمت الحق کرنا ہے، توحید کا پرچار کرنا ہے، الا اللہ کے ترانے گانا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا میں نے ہند تو دیکھا نہیں، ہند کی دھرتی کو دیکھا نہیں، ہند کی زمین سے میں آشنا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری ہتھیلی دیکھو، ہتھیلی میں غریب نواز کو مصطفیٰ نے پورا ہندوستان دکھایا۔ اب جا رہے ہیں کہاں؟ مدینے سے جا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب آپ کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، مدینے کی بہاریں چھوٹ رہی ہیں، مدینے کے کوچوں بازار چھوٹ رہے ہیں، مسجد نبی کا پرکیم منظر چھوٹ رہا ہے، آپ کا ہماری عقیدتوں کا مرکز و محور، آپ کا روضہ انور چھوٹ رہا ہے۔ یا رسول اللہ مدینے سے جا رہا ہوں، گویا کہ محدث اعظم کی زبان میں کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ مدینہ مدینہ کیے جا رہا ہوں، مدینہ مدینہ کیے جا رہا ہوں، جمال مدینہ لیے جا رہا ہوں، مدینہ مدینہ کیے جا رہا ہوں، جمال مدینہ لیے جا رہا ہوں، مدینہ مدینہ کیے جا رہا ہوں، مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ دنیا نے دیکھا اور چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا، چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ غریب نواز جب مدینے سے چلے، مدینے سے چل کر کے لاہور آئے، داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار مقدس پر چلا فرمایا، پھر وہاں سے فیض لے کر کے ہند کی دھرتی پر رواں دبا ہو رہے ہیں۔
دنیا نے دیکھا کہ غریب نواز اب بھارت کی دھرتی پر تشریف لے کر کے آئے، اور اس اکھنڈ بھارت میں جب آپ قدم رنجا ہوئے تو کیا آپ کا مکان تھا؟ کیا آپ کی دکان تھی؟ کیا آپ کے لیے اللہ سمجھ ہندوستان کی دھرتی پر جب آپ جلوہ گر ہوئے تو لوگ اللہ سمجھ نہ آپ کے لیے لوگوں کے مکانوں میں جگہ تھی، مکان تو درکنار لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ نہ تھی۔ اللہ والا 40 نفوس قدسیہ کو لے کر اس بھارت میں جلوہ گر ہوا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا جب آپ نے توحید کا درس دیا تو ایک نہیں، ایک انیک نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، آپ کی انتھک کوششوں سے اور آپ کی محنت شاقہ سے اور آپ کی کوشش پہ ہم سے وہ انقلاب اس ہندوستان کی دھرتی پر برپا ہوا، اس کفرستان میں آپ کے جد و جہد سے وہ انقلاب برپا ہوا کہ دنیا نے دیکھا، اور تاریخ اس بات پر شاہد و گواہ ہے کہ 90 لاکھ لوگ آپ کے دامن سے منسلک ہوئے، 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایسے نہیں، آپ کی جہد مسلسل سے ہوا، آپ کی تبلیغ سے ہوا، آپ کے اخلاق اور پریم سے ہوا، آپ کے اخلاق حسانہ سے ہوا، آپ کی کوششوں سے ہوا۔ یہ اسلام ہندوستان میں آج جو نظر آ رہا ہے، یہ قطب الدین ایبک کی دین نہیں ہے، یہ محمود غزنبی کی دین نہیں ہے، اللہ سمجھ یہ یہاں کے راجاؤں کی دین نہیں ہے، یہ ہند کے خواجہ کی دین ہے۔ اسی لیے ہندوستان کی دھرتی پر ہمیں کوئی ولی ایسا ملا ہی نہیں کہ جس نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہو، ہے تو ہندوستان کا راجا ہے، ہمارا خواجہ ہے۔ اسی لیے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے، اور ویسے بھی ہم کسی کو راجا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہندوستان کا ایک ہی مہاراجا ہے اور وہ ہمارا خواجہ ہے۔ اسی لیے ہماری عقیدتوں کا مرکز و محور اجمیر میں ہے، ہماری الفت و بریفتگی کا مرکز و محور اجمیر میں ہے، اور غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی کے مزار پر اتنے پھول نہیں چڑھتے ہیں جتنے کہ عطائے رسول کی تربت اقدس پر پھول چڑھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ینصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج دنیا دیکھ لے جا کر کے کتنے پھول چڑھائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سمت، اللہ اللہ۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا، اپنے نہیں بیگانوں کو دیکھا، اللہ سمت۔ ایک ہندو عورت کا کہنا ہے کہ میں جب یہاں میں پیدا ہوئی تھی، اللہ سمت، تو میری آنکھیں نہیں تھی، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، میں نے آنکھوں کو نہیں کھولا تھا، لیکن جب بارگاہ غریب نواز میں میرے والدین لے کر کے آئے اور تربت غریب نواز پر مجھے جا کر کے رکھا، اور غریب نواز کے چراغ کا کاجل جب آنکھوں میں لگایا، جب چراغ کا کاجل لگانا تھا، آنکھیں جگمگا اٹھی، بے نور کو نور مل گیا، بے سروروں کو سرور مل گیا، اس کے خاندان کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ دیا تو عطائے رسول نے دیا، اسی لیے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے، کہاں جائیں تیرا در چھوڑ کر خواجہ، یہ دیوانے کہاں جائیں، اپنے نہیں بیگانے بھی، بیگانوں کو بھی اعتراف ہے کہ کوئی بارگاہ ہے وہ کسی اور کی بارگاہ نہیں، وہ عطائے رسول کی بارگاہ ہے، وہ خواجہ خواجگاں فقر ہندوستان معین ملت بے کساں کی بارگاہ ہے، یہاں سے سب کو ملتا ہے اور خوب ملتا ہے۔ اللہ سمجھ، یہ غریب نواز کی بارگاہ اتنی انمول اور لاجواب اور بے نظیر بارگاہ ہے۔ اللہ سمجھ، جب غریب نواز کے مریدین و معتقدین منسلکین کیا کر رہے تھے؟ مسجد بنا رہے تھے۔ کہاں بنا رہے تھے؟ اجمیر کی دھرتی پر مسجد بنا رہے ہیں۔ جب مسجد بنا رہے ہیں اور تیل خریدنے کے لیے دکانوں پر گئے تو اتنی کٹر باز قوم تھی، اللہ سمت، کہ تیل پیسوں کے بس دینے کو تیار نہیں۔ اللہ اللہ، جب غریب نواز کو یہ پتا لگا، دنیا نے دیکھا کہ تاریخ شاہد ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ سمت کہ اجمیر کے تمام دکانوں مکانوں کا تیل ختم ہو گیا تھا،
اور جس سے منہ پھیرا تھا جس کو تیل دینے کے لیے، اسی کے یہاں چراغ روشن و تابناک تھا۔ اللہ الصمد، صبح کو سب لوگ بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوئے اور معافی مانگی۔ تب کہیں جا کر کے ان کے چراغوں میں تیل آیا، ان کے دکانوں میں تیل آیا۔ پتہ یہ لگا کہ یہ ٹکرا رہے تھے غریب نواز سے نہیں، مدینے والے سے ٹکرا رہے تھے، اس لیے کہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں، عطائے رسول خواجہ خواجگاں ہے، فخر بھیجنے والا تاجدار کائنات ہے۔ اسی لیے ہندوستان میں مصطفیٰ کا نائب بن کے آنے والا، ہندوستان میں مصطفیٰ کا جانشین بن کے آنے والا، مصطفیٰ کی عطا بن کے آنے والا، مدینے کی برکتیں لوٹ کر کے لانے والا، اس کفرستان کو توحید کے چلموں سے جگمگانے والا، اللہ کے ترانے ہندوستان میں گانے والا، مولا کی کبریائی کے تذکرے کرنے والا، وہ کوئی اور نہیں، وہ عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز کی ذات اقدس ہے۔ اللہ الصمد، غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، مہاراج کرم کیجئے، مہاراج سخا کیجئے۔ آپ نے فرمایا مائی تیری آنکھوں میں یہ اشک کیسے ہیں، تیرے چہرے پر یہ اداسی کے آثار کیسے ہیں، یہ بے قراری اور اضطراب کا عالم کیسا ہے؟ تو آپ کی بارگاہ میں روتی بلکتی ہی عورت نے عرض کیا تھا آقا کیا بتاؤں آپ کو، حاکم وقت نے میرے بیٹے کو بے قصور سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ الصمد، غریب نواز نے فرمایا اگر واقعی بے قصور تیرے بیٹے کو سولی پہ چڑھایا ہے تو جا، تیرا بیٹا مرا نہیں ہے، زندہ ہے، تاریخ شاہد ہے۔ اللہ الصمد، اس نے جا کر کے دیکھا اس کے بیٹے میں اچانک روح نمودار ہوئی اور اس کا بیٹا سانس لینے لگا۔ غریب نواز کی زبان فیض ترجمان تھی۔ اللہ الصمد، غریب نواز عطائے رسول خواجہ خواجگاں معین ملت بے کساں کی شان و عظمت کہ کیا کہنے، ہندوستان میں یہ جو لہلہاتا ہوا مولویوں کا گلشن نظر آ رہا ہے، یہ ہندوستان میں جو علماء کی کھیتیاں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ ہندوستان میں جو اذان کی آوازیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہندوستان میں یہ ٹوپیاں اور یہ جبے اور قبے اور نظر آ رہے ہیں، یہ جو گلشن لہلہاتا ہوا پھولتا پھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ عطائے رسول کی دین ہے، یہ خواجہ خواجگاں معین ملت بے کساں کی دین ہے۔ اسی لیے ہمیں مارنے کی بھی کوششیں کی جا رہی، ہمیں مٹانے کی بھی کوششیں کی جا رہی، تو ہم نے کہا یہ بہم و خیال چھوڑ دو، ہم ہندوستان میں ہی ہیں اور ہندوستان میں رہیں گے۔ اسی لیے جب غریب نواز کے بسائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھائے جا سکتے تو ان کے بنائے ہوئے مسلمان کب بھگائے جا سکتے ہیں؟ اللہ سمجھ، پتہ لگا کہ جب تک کہ اس بھارت میں عطائے رسول کا فیضان رہے گا، بھارت میں مسلمان رہے گا۔ اللہ سمجھ، آج معلہ میں جا کر کے اجمیر معلہ کے خلاف سپریم کورٹ وغیرہ میں ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے، درخواستیں دی جاتی ہیں۔ میں نے کہا وہ بے وقوفو، تم نے پنگا کسی اور سے نہیں، تمام بھارت بھابناؤں سے لیا ہے، اسی لیے پوری دنیا ہی نہیں، پورا بر صغیر غریب نواز سے جڑا ہوا ہے۔ تم نے اچھی جگہ ہاتھ اب ڈالا ہے، 40 کروڑ مسلمانوں کی نظریں غریب نواز کی تربت پر جمی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب بھی وقت ہے سدھرنے کا، جا کر کے جس نے درخواست دی جا کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں جائے اور کہے بابا چھما کر دیجئے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ان جیسے لوگوں کا ستیہ ناش ہوگا اور غریب نواز کا روزہ جیسا آج چمک رہا ہے قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا، قیامت کی صبح تک دمکتا رہے گا۔ الہی تابو بد خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ اللہ الصمد، اب یہاں جا کر کے پنگا لیا ہے، اب یہ پنگا بڑا مہنگا پڑے گا۔ اسی لیے
غریب نواز جو ہندوستان میں آئے، تیر لے کے نہیں آئے تھے، تلوار لے کے نہیں آئے، برچی اور بلم اور بھالے لے کے نہیں آئے تھے، جو حکومت کے لیے آیا اسے بابا ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو اخلاق اور کردار لے کر کے آیا اسی کو خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ پتہ لگا غریب نواز کی بارگاہ بڑی انمول بارگاہ ہے، بڑی بے نظیر بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے یہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یہاں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہندوستان کا مسلمان کھانے کو نہیں ہے پھر بھی جا رہا ہے، اسے پتا ہے نا کہ ہمارا داد خواجہ دے گا تو اتنا دے گا، دے گا تو اتنا دے گا کہ نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن اس بارگاہ کی عطا ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے غریب نواز وہ مرد قلندر اور عارف حق آگاہ ہے کہ جس نے دکان نہیں بنائی، مکان نہیں بنایا، پرچار کیا مصطفیٰ کے دین متین کا پرچار کیا۔ آج بھی دنیا دیکھ لے، عرسوں کے لیے پوسٹر کی قطاریں لگ جاتی ہیں، سوشل نیٹ ورک کے ذریعے لوگ اپنے اپنے پیروں فقیروں کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ الصمد پر وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اشتہار مشتہر کیے جاتے ہیں، ان کی تشہیر کی جاتی ہے، لیکن غریب نواز کا جب عرس آتا ہے کوئی اشتہار نہیں، کوئی اشتہار نہیں، لیکن لوگوں کے دل اجمیر کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے دل اجمیر کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ دین اسلام کی مدد کیا، اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ نے غریب نواز کی الفت و محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور قرآن یوں ناطق ہوتا ہے اللہ والوں کے لیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، یہ کامل الایمان، یہ عارف باللہ غریب نواز کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے۔ صبح قیامت تک لوگ آپ کی طرف آتے رہیں گے، آپ کی بارگاہ سے فیض یاب ہوتے رہیں گے، اور آپ کی تربت پر پھولوں کی چادریں پیش کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ غریب نواز کا وہ آستانہ ہے کہ منگتو آؤ یہاں، بے اولادو آؤ یہاں، بے کسو آؤ یہاں، لاچارو آؤ یہاں، تنگ دستو آؤ یہاں، یہاں حاجت روائی کی جاتی ہے، یہاں مشکل کشائی کی جاتی ہے۔ غریب نواز سے ہماری الفتیں کل بھی تھی اور آج بھی ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گی۔ سبحان اللہ، یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ جب دن بدن اسلام پھیلتا چلا جا رہا، دن بدن اسلام چمکتا اور دمکتا چلا جا رہا، پرتھوی راج کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اس نے ایک راجپوت نوجوان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میں تجھے آدھی حکومت کا مالک بنا دوں گا، کہ بس اس فقیر کا خاتمہ کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو میرا چٹکیوں کا ہے۔ گھر میں گیا، خنجر کو زہر میں بجھایا، بجھا کر کے جہاں 40 نفوس قدسیہ، 40 اللہ والے، اور ان میں ایک عارف کامل جلوہ گر تھا، اللہ الصمد، دنیا نے دیکھا کہ غریب نواز کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ غریب نواز پند و نصیحت، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ مجلس جب ختم ہوئی، لوگ اپنی اپنی جگہوں پر گئے، اس غریب نواز نے فرمایا بیٹا جس کام سے تم بھی آئے ہو کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا میں تو آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ الصمد، میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں، آپ کی پند و نصیحت سننے کے لیے آیا ہوں۔ غریب نواز نے فرمایا جو پند و نصیحت سننے کے لیے آتا ہے وہ تلوار باندھ کے نہیں آتا ہے۔ اللہ الصمد بڑا ذہین تھا، فوراً کہا سرکار یہ تو راجپوتوں کا رسم و رواج ہے، جب وہ چلتے ہیں تو تلوار باندھ کر کے چلتے ہیں۔ غریب نواز نے فرمایا اگر یہ راجپوتوں کا کلچر ہے اور راجپوتوں کا رسم و رواج ہے تو یہ بتا کسی کی موت و زندگی کا بادشاہ کے محل میں سودا کر کے آنا یہ کون سا راجپوتوں کا رویہ ہے؟ جب اتنا سنا تو نظریں جھک گئیں، یہ تو بابا گھر کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، اللہ الصمد۔
فوراً کہا لیجئے یہ خنجر، مجھے مار، آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ غریب نواز نے فرمایا ہم قتل کرنے نہیں آئے بلکہ مردوں کو بچانے آئے ہیں، زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے آئے ہیں، بے قصوں کا سہارا بننے کے لیے آئے ہیں، لاچاروں کی حاجت روائی کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں زندگی کا شعور بخشنے کے لیے آئے ہیں، ہم انہیں اللہ والا بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم انہیں مولا کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا یہ شیوا نہیں ہے، ہمارا یہ رویہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، جب اس نے اتنا اخلاق کریمانہ آپ کا دیکھا تو فوراً قدموں پہ گرا، کہا مجھے مسلمان کر دیجئے۔ جب مسلمان ہوا تو غریب نواز کا دریائے کرم جوش میں آیا، آپ نے فرمایا سل، مانگ جو چاہتا ہے۔ اللہ الصمد، لیکن کیا مانگا مانگنے والے نے، کیا مقدر تھا اور کیا مانگا، اور مانگنے والا بھی بڑا ذہین و فطین تھا۔ فوراً کہا دولت تو نہیں مانگتا، ثروت تو نہیں مانگتا، درہم و دنانیر تو نہیں مانگتا ہوں، البتہ آپ کے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ مکہ جاتے ہیں، میری تمنا و آرزو یہ ہے کہ 45 مرتبہ مکہ جاؤں، 45 مرتبہ حج کروں، اللہ الصمد، لیکن آخری مرتبہ جاؤں تو واپس نہ آؤں۔ غریب نواز نے فرمایا چلیے بھی دیا۔ اللہ الصمد، وہ 45 حج نہیں مانگ رہا تھا بلکہ 45 سالہ زندگی بھی مانگ رہا تھا۔ جو ہمارا غریب نواز لوگوں کو 45 سالہ زندگی دے سکتا ہے، وہ ہم غلاموں کو قیامت کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا ہے اور اپنے مولا سے جنت دلوا سکتا ہے۔ یہی عطائے رسول ہے۔ اب آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی آپ کو لے کر کے مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچے اور کہا بیٹا سلام کرو۔ جب غریب نواز نے بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کیا، السلام علیک یا خاتم النبیین، آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ معین الدین۔ اللہ الصمد، یہ قطب المشائخ کا لقب دنیا دار نے نہیں، مدینے کے تاجدار نے دیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اللہ الصمد، یہ ہیں غریب نواز، لیکن پوری زندگی اعلاء کلمت الحق، احقاق حق، ابطال باطل میں گزری، لوگوں کو جام وحدت پلاتے رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ بناتے رہے۔ غریب نواز کی تربت چمک رہی ہے، چمکتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ